أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات 9 احکامات دیے تھے، ان کا ذکر تھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت قرآن کی حقانیت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو اور امت محمدیہ کی فضیلت کو، شان کو بیان فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور نازل کیا ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کو لے کر نازل ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر مبشرن خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کے اندر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں تورات اور زبور اور انجیل میں جبل نور کو فاران کی چوٹی کہتے ہیں۔ حضور وہاں پر تھے تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی بھیجی جی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سب سے آخری جو وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ 10 ہجری تھی، 10 ذی الحجہ تھی، اور اسی طرح عرفات کا میدان تھا، جمعے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پاک پیغمبر آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر کامل مکمل کر دیے۔ یہ وہ آخری قرآن کی آیت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام قرآن لے کر نہیں آئے، ویسے آتے رہے، وہی لے کر آتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرے ہوتے تھے، قرآن سنایا جاتا تھا، لیکن جبریل پھر وہی لے کر نہیں آئے۔ یہ آخری آیت تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ قرآن حق لے کر اترا ہے، اور ہم نے نہیں آپ کو بھیجا مگر آپ کو خوشخبریاں سنانے والا۔ میرا پاک پیغمبر لوگوں کو خوشخبریاں سنا، جو بندہ مجھ پر ایمان رکھے گا، تیری توحید اور رسالت کو مانے گا، میرے قرآن کو پڑھے گا، اپنی زندگی کو سنوارے گا، اس بندے کے لیے دنیا میں بھی خوشیاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشیاں ہیں۔ اس بندے کو جہنم سے خلاصی ملے گی، جنت اس کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ اور وَنَذِيرًا، آپ ڈرائیں جو بندہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، میری توحید کو نہیں مانتا، تیری رسالت کو نہیں مانتا، تیری شریعت کو نہیں مانتا، میرے قرآن کو نہیں مانتا، اس کو ڈرا کہ تیرے اوپر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت کا عذاب آنا یقینی ہے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت تجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ آپ کا کام ہے صرف کیا کرنا جی؟ تبلیغ کرنا۔ آپ کا کام منوانا نہیں ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ،
ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر پڑھیں اس قرآن کو، عَلَى مُقْسٍ ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ اور ہم نے نازل کیا اس قرآن مجید کو تنزیلا، آہستہ آہستہ. اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ایک جگہ ہے جی، بیت العزت اس کا نام ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے یک بارگی ایک ہی بار سارے قرآن کو نازل فرمایا. پھر آسمان دنیا سے بیت العزت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن اترتا رہا. 23 سال کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اترا جی، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. کیوں اترا؟ قرآن خود اس کی وجہ بیان فرماتا ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گی. ایک ہی مرتبہ اگر قرآن نازل ہوتا نا جی تو لوگ بھی پریشان ہو جاتے جی، اب اس آیت پر عمل کریں، اس پر کریں، اس پر کریں، تو ان کے اوپر مشکلات آ جاتی تھی. تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا، 1 آیات 2 آیات 10 آیات نازل ہوتی، صحابہ اس کو پڑھتے، پھر اس کے اوپر عمل کرتے، تو یہ آسان بھی تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو نازل فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اما جان اس سے پہلے آسمانی کتابیں جتنی بھی اتری نا جی، اللہ رب العزت نے ایک گٹھی اتاری، تورات تھی تو گٹھی اتاری، زبور تھی تو گٹھی اتاری، انجیل تھی تو گٹھی اتاری. اس کے علاوہ جو 93 97 98 صحیفے تھے تو اللہ نے ان کو بارگی اتارا. قرآن کو آہستہ آہستہ اتارنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب مبعوث ہوئے، جس وقت جس معاشرے کے اندر مبعوث ہوئے، اس معاشرے کے اندر دنیا کا ہر برا کام کیا جاتا تھا. دنیا کا ہر برا کام جاہل کہتے تھے جی. یہودی بھی مشرکین مکہ کو، مکہ کے لوگوں کو جاہل کہتے تھے، عیسائی بھی ان کو جاہلیت کا زمانہ قرار دیتے تھے. ان لوگوں کے اندر شراب عام تھی، زنا عام تھا، چوری عام تھی، ڈاکے عام تھے، ایک دوسرے کے اوپر مالوں کے اوپر غصب کرنا، زبردستی چھینا جھپٹی کرنا، یہ عام تھا. اما عائشہ صدیقہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اس زمانے کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے جاتی نا، جیسے ہمارے ہاں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی بیٹا کیا کام کرتا ہے جی، ہم بتاتے ہیں جی سرکاری ملازم ہے جی، پروفیسر ہے جی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کی ہوتی ہے نوکری ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا بیٹا سعودیہ میں، دبئی میں، انگلینڈ، امریکہ میں اچھا کماتا ہے. تو اگلا بندہ بھی خوشی خوشی سے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں جی. چلو ہماری بیٹی کے رکھنے کے قابل تو ہے نا جی، ہماری بیٹی کو رکھے گا، کھلا پلا سکتا ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت پوچھتے تھے کہ تمہارے بیٹے نے کیا کارنامہ کیا جی، ایسی کیا تیر مارا جس کی وجہ سے ہم آپ کے بیٹوں کو رشتہ دیں. کیا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے جی؟ اگر آگے سے کہتے نہیں کی جی، کہتے رشتہ نہیں. ڈاکہ مارا ہے جی، کوئی اور کام کیا ہے، یعنی کہ یہ کام ان کے ہاں بڑے تیسمر خانوں والے کام تھے جی، اور بڑا اپنے آپ کو معزز سمجھتے، جاہل تھے نا جی، ان کو کیا پتہ ہے جی. تو اگر کسی بندے نے یہ کام نہ کیا، کہتے ہیں جب اس نے یہ کام نہیں کیے تو ہماری بیٹی کو کدھر رکھ سکتا ہے، لہٰذا اس کو رشتے کی نہ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، آج کل کا شکر ہے وہ زمانہ نہیں ہے. تو فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں مبعوث ہوئے تو اس قوم کے اندر ایک نہیں کئی طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا. اگر پہلی مرتبہ یہ سارا قرآن مجید نازل ہو جاتا جی، ایمان لے آؤ جی، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو جی، زکوٰۃ دو، چوریاں چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، تو وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے کہ اب کس کس حکم کے اوپر ہم عمل کریں جی. تو ایک حکم نازل ہوا، پھر دوسرا نازل ہوا، پھر تیسرا نازل ہوا. اس طرح کرتے کرتے صحابہ کرام کا دل رچ بس گیا جی، پھر ایمان کے اوپر مضبوط ہو گئے. تو قرآن مجید کو آہستہ نازل کرنے کی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، آمنو بہ او لا تؤمنو، اوے مشرکین مکہ، ایمان لاتے ہو تب تمہاری مرضی، نہیں لاتے ہو تب بھی تمہاری مرضی جی. ایمان لاؤ تب بھی ٹھیک ہے، نہ لاؤ تب بھی ٹھیک ہے جی. میرا کام آپ کو کیا کرنا ہے جی؟ واعظ و نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، منوانا آپ میرا کام نہیں ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوت العلم، جن کو علم دیا گیا، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا یتلا علیہم، جب پڑھی جاتی ان کے اوپر اس قرآن کی آیات، یخرون للاذقان سجدا، وہ گر پڑتے ٹھوڑیوں کے بل سجدے کی حالت میں.
جن جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے عقل دی تھی، جو فہم و فراست والے تھے، جو اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے تھے، یہودیوں میں سے ہوں چاہے عیسائیوں میں سے ہوں، اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جی، تورات کے حافظ تھے، ان کا پورا گھرانہ حافظ تھا، لیکن اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی نا جی، تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑی تھی، وہ صاحب پڑے تھے، حضور آئے، حضور کو دیکھا، سوال جواب کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرات تھے جو یہودیوں کے علماء تھے، ان کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، جب انہوں نے قرآن کو سنا تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح عیسائیوں میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جی، ٹھیک ہے، جو پہلے عیسائیت میں تھے، جب قرآن کو پڑھا سنا نا جی تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر ان کو کہ ایمان لاتے ہو تب بھی تمہاری مرضی، نہیں لاتے ہو تب بھی تمہاری مرضی۔ کچھ ایسے عقل والے لوگ بھی ہیں جب میرا قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، قرآن بھی تاثیر رکھتا ہے نا جی، دل خالی ہو، دل خالص ہو، نیت قرآن سمجھنے کی ہو نا تو پھر یہ قرآن دل پہ اثر کرتا ہے جی۔ پہلا قرآن اثر کیا کرتا ہے جی؟ خود قرآن کہتا ہے یخرون للاذقان سجدا، بندے کے جسم کے اوپر اثر کرتا ہے، بندہ اللہ کا بن جاتا ہے جی۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، قرآن دوسرا اثر زبان پہ کرتا ہے جی، زبان کنٹرول میں آ جاتی ہے، بندہ ہر وقت اللہ کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تیسرا اثر قرآن کرتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، آنکھوں پہ اثر کرتا ہے، آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے جی، آنکھوں کے اندر شرم و حیا کی وجہ سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔ اور وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور چوتھا اثر قرآن یہ کرتا ہے کہ دل میں مزید عاجزی پیدا کر دیتا ہے جی۔ اگر قرآن یہ چار اثر دکھائے تو بندہ سمجھ جائے کہ قرآن کی بات مجھے سمجھ آتی ہے جی۔ اور اگر بندے کو نہ آنکھوں میں حیا آتا ہے، نہ دل میں خوف خدا آتا ہے، نہ سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے، نہ دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، تو وہ بندہ یہ سمجھے کہ بھئی آیا قرآن مجھ پر اثر کیوں نہیں کرتا جی۔ اور وَيَقُولُونَ، پھر ایسے لوگ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب جی، ان کان وعد ربنا مفعولا، ہے ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا، پورا کیا ہوا۔ اور وَيَخِرُّونَ، اور گرتے ہیں لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بال، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن زیادہ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے ان کی دلی عاجزی کے اندر۔ قل، کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ادعو اللہ، اللہ کو پکارو جی۔ اس سورت کا دعویٰ، اس سورت کا خلاصہ جی، دعویٰ کیا ہے جی؟ اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو، اب ادعو الرحمن، یا رحمان کہہ کر پکارو، اللہ آپ کی ہر آواز کے اوپر لبیک کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جب اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے نا جی، تو کبھی یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، اس طرح کے الفاظ کہتے نا جی۔ تو ابو جہل نے سن لیا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، اور خود 5 6 7 7 کو پکار رہے ہیں۔ ہمیں ایک کی طرف بلاتا ہے اور خود کیا کرتا ہے جی 7 7 8 8 کو پکارتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، فرمایا ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، رحمان کو ہو، رحیم کو ہو، اللہ کا ذاتی نام ایک ہے جی، صرف اللہ۔ اللہ کے صفاتی نام جو مشہور ہیں وہ کیا ہیں جی؟ 99، ان 99 ناموں میں سے کسی ایک نام سے بھی پکارو، فرمایا ایما تدعو، جون سے بھی نام ہو، فلہ الاسماء الحسنی، سارے کے سارے نام اس کے لیے اچھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رحمان کہہ دیا کہ رحمان اور خدا ہے جی، اللہ کوئی اور خدا ہے جی، رحیم کوئی اور خدا ہے، بیچاروں کی عقل ماری ہوئی تھی۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، مت اونچا کر بِصَلَاتِكَ، نماز میں اپنی آواز کو۔ ایک معنی وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، مت اونچا گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگو جی اونچی آوازوں میں۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور مت آہستہ آہستہ نماز میں قرات کرو جی۔ اور وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان والا راستہ تلاش کرو جی۔ مفسرین نے کئی واقعات لکھیں جی،
ایک واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تہجد کی نماز کے وقت ٹہل رہے تھے جی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے. تھوڑا آگے گئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی قرات کر رہے تھے, قرآن کو پڑھ رہے تھے اور اونچا اونچا پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ ابو بکر کیا وجہ ہے, صبح کے وقت جب میں گیا تو آپ قرات بہت آہستہ کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا رسول اللہ, میں جس کو سنانا چاہتا ہوں نا جی, وہ میری آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے, تو میں اس کو سنا رہا تھا. اور پھر پوچھا, عمر بتاؤ, جب تمہارے پاس سے میں گزرا تو تم بہت اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے. کہا, یا رسول اللہ, نیند کو بھگا رہا تھا, شیطان کو بھگا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر, نہ تم اتنا آہستہ پڑھو, اور حضرت عمر کو فرمایا, نہ تم اتنا اونچا پڑھو, درمیان والا راستہ اختیار کرو. اور دوسرا, مفسرین نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شروع کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نماز کے اندر قرآن مجید کو اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے, اور جو مشرکین تھے, منافقین تھے, کفار تھے نا جی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ گالیاں دیتے, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گالیاں دیتے, اور اللہ کو بھی گالیاں دیتے. تو اللہ کا حکم آیا, میرے پاک پیغمبر نماز کے اندر قرات کو اتنا اونچا مت کر. اور ولا تخافت بها, حضور آہستہ پڑھنے لگے, فرمایا اتنا آہستہ بھی مت پڑھ کہ تیرے مقتدیوں کو واز نہ آئے. وابتغ بین ذلک سبیلا, درمیانہ راستہ اختیار کر. ٹھیک ہے جی, یہ حکم آ گیا کہ ایک امام صاحب کو چاہیے کہ وہ قرات اتنی اونچی کرے کہ اس کے مقتدیوں تک آواز پہنچ جائے. اتنی بھی اونچی نہ ہو کہ جو نماز کے علاوہ باہر کے لوگ ہیں جی, ان کی محفلوں کے اندر, ان کے کام کاج کے اندر, ان کے رہنے سہنے کے اندر خلل پیدا ہو جائے. اور اتنی آہستہ بھی نہ پڑھے کہ مقتدیوں کا آواز نہ آئے, یہ گناہ گار ہو جائے گا. اب ہو کیا گیا جی, ہمارے ہاں اکثر مساجد کے اندر جی 5 وقت کی نمازیں سپیکروں میں ہوتی ہیں. بے شک 5 نمازی ہوں یا 6 نمازی ہوں, تو نماز کس میں ہوتی ہے جی, سپیکروں میں ہوتی ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ باہر کے سپیکر آن کر دیتے ہیں جی. اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا کہ رمضان کے اندر ہمارے ہاں سپیکر شروع ہو گئے جی. ٹھیک ہے, اگر نمازی اتنے زیادہ ہیں, آواز نہیں پہنچتی, تو آپ ایسا سپیکر استعمال کریں کہ آواز اندر ہی رہے جی, باہر کے لوگوں کو آپ کی آواز نہ جائے جی. کتنی مائیں بہنیں ہوتی ہیں, کام کاجوں میں مشغول ہوتی ہیں جی, کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھریلو کام میں مصروف ہوتے ہیں جی, کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں جی. آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کی بیماری کے اندر شدت آ جاتی ہے جی, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسا قرآن پڑھنے کو شریعت منع کرتی ہے, الٹا آپ کو گناہ ملے گا جی, ثواب نہیں ملے گا جی. قرآن اس انداز میں پڑھو کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے کسی کی عبادت میں خلل نہیں آتا, کسی کی نماز میں خلل نہیں آتا, کسی بیمار کی بیماری کے اندر اضافہ نہیں ہوتا, شدت نہیں پکڑتی یا اس کو تکلیف نہیں ہوتی. تو اس انداز میں قرآن کو پڑھو جی. آج ہوتا ہے یہ کیا ہے جی, ہمارے یہاں سپیکر تو اللہ کے فضل و کرم سے آ گئے جی. اب یہ مساجد کے جو سپیکر ہیں, آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ مسئلہ بتایا تھا, چلے پھر بھی سن لیں جی. اب اونچی آواز کے بارے میں بات آ گئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے, مسجد کا سپیکر اگر مسجد کے پیسوں سے لیا گیا ہو نا جی, تو اس کے اندر صرف اور صرف اذان دینے کی اجازت ہے, اس کے علاوہ کسی اور اعلان کرنے کی اجازت نہیں. اگر مسجد کا سپیکر مسجد کے پیسوں سے لیا گیا ہے تو صرف آپ اذان دے سکتے ہو, اس کے علاوہ آپ یہ اعلان نہیں کر سکتے ہو آج فلانی ٹیم آئی ہے جی, ٹیکے لگوا لو, آج فلانی سکول کے اندر بچوں کو کتابیں مل رہی ہیں جی, آج فلاں کسائی نے دکان کھولی ہے جی, وہاں سے گوشت لے لو جی, آج ریڈی یہ ہو گئی ہے جی, آج فلاں کا بچہ گم ہو گیا جی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے اوپر لعنت فرمائی ہے جی. ایک صحابی آیا, ایک بندہ آیا, اعلان کرنے لگ گیا اس کی اپنی گمشدہ چیز کے بارے میں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا, لا رد اللہ, اللہ تجھے تیری چیز واپس نہ کرے جی. ہاں, اگر محلے کے لوگوں نے آپس میں پیسے ڈالیں یا کسی اور بندے نے اپنے ذاتی جیب سے مسجد کے لیے سپیکر لایا ہے جی, ٹھیک ہے, اور اس نے وقف کیا ہے, اس میں اذان بھی دے سکتے ہو, اس میں اپنے محلے کے جو خوشی غم کے جو اعلانات ہوتے ہیں جی, اس میں بھی آپ دے سکتے ہو جی. اور بعض اوقات سپیکر نزدیک ہوتا ہے تو اور نزدیک کر کے جی ٹھوک ٹھوک کر اعلان کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, آپ کے علاقے کے اندر یہ سپیکروں کو بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے جی. فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي, قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر, الحمدللہ, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے, الذی, وہ ذات کہ لم یتخذ ولدن, اس نے نہیں بنایا, نہیں ٹھہرایا,
کسی اولاد کو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے اس کا شریکن کوئی شریک، فی الملک کے بادشاہت کے اندر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے ولیٌ کوئی مددگار، من الذل عاجزی کی وجہ سے۔ اللہ نے پہلے جملے میں یہودیوں کی بھی تردید فرمائی، عیسائیوں کی بھی تردید فرمائی، مشرکین مکہ کی بھی تردید فرمائی۔ یہودی کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے فرمایا لم یتخذ ولدا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عیسائی کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے فرمایا لم یتخذ ولدا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہنے لگے ہم پیچھے کیوں رہے ہیں جی، یہ ہم سے آگے نہیں۔ انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے فرمایا لم یتخذ ولدا، لم یلد ولم یولد، نہ اس اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی مخلوق نے اللہ کو جنا ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہ جو پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، ولی ہیں، مولوی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میری بادشاہت میں شریک نہیں ہیں۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی پیغمبر کو، ولی کو اللہ کی بادشاہت کے اندر، اختیارات کے اندر شریک سمجھتا ہے، اللہ نے اس جملے میں اس کی رد فرمائی ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے جی۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور میرا کوئی مددگار بھی نہیں ہے جی۔ ہوتا ہے نا جی، مددگار اسی کو ہوتا ہے جو عاجز ہوتا ہے جی۔ اب دیکھیں کتنے کام ایسے ہیں جو میں نہیں کر سکتا ہوں جی، جو میرے دوست جار ہوں گے جی، ان کو جب میں اپنے ساتھ رلاتا ملاتا ہوں تو وہ کام میں کر لیتا ہوں۔ آپ کے کتنے ایسے کام ہوں گے جو آپ اکیلے نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ دوسرا بندہ رلتا ہے ملتا ہے تو 2 بن جاتے ہو، 2 دنی 4 ہو جاتے ہو، 5 6 7 ہو جاتے ہو، پھر آپ وہ کام کر لیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، مددگار کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو محتاج ہو، میں تو محتاج ہی نہیں ہوں۔ فرمایا من الذل عاجزی کی وجہ سے میں کوئی عاجز نہیں ہوں۔ وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا، اور بڑائی بیان کرو اس اللہ کی، تکبیرہ بڑائی بیان کرنا۔ اور استاد محترم رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا حسین علی الوانی نور اللہ مرقدہ کی یہ عادت مبارکہ تھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت سورت کی ابتدا میں بھی توحید کو بیان کرتا ہے اور آخر میں بھی اللہ رب العزت توحید کو بیان کرتا ہے، درمیان میں اللہ جو بھی بیان کرے نا جی وہ بیان کرتا ہے، لیکن ابتدا اور انتہا توحید بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھو آپ نے سورت کی ابتدا میں سنا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ پھر آپ نے درمیان میں سنا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ آج کے درس میں آپ نے سنا سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا جو وعدہ ہے جی وہ پورا ہونے والا ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو۔